اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی کہانی یا آج کے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پہ سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور دوستوں کی طرف فارورڈ کریں۔ ہماری آج کی کہانی کا جو موضوع ہے، آج میں سیاسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سیاسی گفتگو سے میں پرہیز کرتا ہوں کیونکہ میں فریق نہیں ہوں۔ یہ جو لوگ ویلاگ، پولیٹیکل ویلاگ کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی عمران خان کے حق میں حد سے زیادہ گزر رہا ہے، کوئی عمران خان کی مخالفت میں اور نون لیگ کی حمایت میں بہت آگے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے جو موجود ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ بھی اپنے نظریات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی، کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن، کوئی ورکر، کوئی لیڈر، کوئی بھی شخص حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس ملک میں سب سے قیمتی اثاثہ، پولیٹیکل جو اثاثہ ہے، وہ آپ کی کمٹمنٹ بن جائے کہ جی میں پپلیا ہوں، میں نون لیگی ہوں، میں عمران خان کا حامی ہوں، اور میں نے اپنے لیڈر کے، اپنے جماعت کے مخالفت میں کوئی بات نہیں سننی یا کوئی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو وہاں میرے خیال میں سیاسی گفتگو جو ہے وہ ایک بہلاوا، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میں جتنے بھی پولیٹیکل ویلاگ دیکھ رہا ہوں وہ کمٹمنٹ والے ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی کارکن اپنی جماعت کے حق میں اور دوسری جماعت کی مخالفت میں تقریر کر رہا ہو، وہ زبردستی، عمران خان کا مخالف ہے تو عمران خان کے خلاف وہ زبردستی کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے آئے گا۔ نواز شریف کا، نون لیگ کا کوئی حامی ہے تو زبردستی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے اس کے باوجود کہ سال ہا سال بیت گئے، کم از کم پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جیلوں نے عام انتخابات کے موقع پر ووٹ ڈالنے سے گریز کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، کیونکہ اگر حالیہ انتخابات کی بات کی جائے، انتخابی نتائج کی بات کی جائے، تو آپ کو نظر آئے گا جی عمران خان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، نون لیگ دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی آپ کو تیسرے، چوتھے یا پانچویں نمبر پہ نظر آتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے کارکن وابستہ تو ہیں شجر سے، لیکن وہ وارفتگی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کہ ہم نے جیتنا ہے، ہم نے میدان مارنا ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا مریم نواز واقعی ایک دبنگ عورت ہے؟ یہ سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی میں دوں گا، اور آپ کے پاس بھی لازمی طور پہ جواب ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ آج جو انہوں نے بات کی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا
مطالبہ کیا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، اور یہ یقینی طور پر یہ مریم نواز کی اپنی زبان نہیں ہے، یہ اس وقت وہ بول رہی ہیں اپنے والد محترم سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کی آواز جو ہے، زبان جو ہے، وہ بول رہی ہیں ان کی صاحبزادی۔ اور یہ مطالبہ ان کو اس طریقے سے پبلکلی نہیں کرنا چاہیے۔ میں کوئی جنرل فیض حمید صاحب کی حمایت میں ویلاگ نہیں کرنے والا۔ مریم نواز نے جنرل فیض حمید سابق ڈی جی ISI پر جو الزامات لگائے ہیں، میں انہیں جھٹلانا نہیں چاہتا۔ مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے حوالے سے جو بات کی ہے انہوں نے، سابق آرمی چیف کا بھی حوالہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جب سے جمہوریت آئی ہے، کیونکہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کا پہلا دور حکومت بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں واضح طور پر اپنے نظریات بیان کر چکا ہوں کہ اگر شیخ مجیب الرحمن کو اسٹیبلشمنٹ وزارت عظمیٰ کی کرسی دے دیتی تو پاکستان دو لخت نہ ہوتا، اور اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ فکرہ نہ بولتے کہ جو شخص شیخ مجیب کی بلائی گئی کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائے گا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو یہ بھی اچھا ہوتا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام نے 1970 کے عام انتخابات، پہلے عام اور منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو منتخب کیا تھا ویسٹ پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں نہیں، ویسٹ پاکستان میں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی حکومت سے لے کے عمران خان کی حکومت کے آنے تک، عمران خان کی پارٹی کے بننے تک، اور عمران خان کی رخصتی تک، اور موجودہ جو حکومت عام انتخابات کرانے کے بہانے براجمان ہے، اس تک یہ سب لوگ جو ہے بقول شیخ رشید یہ کسی نہ کسی ایک گیٹ سے پاکستان کے عوام پر مسلط ہوئے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ نے جو کچھ کہا درست کہا اور حقائق بیان کیے، لیکن مریم نواز صاحبہ، اگر آپ اس ملک میں خود سیاست کرنا چاہتی ہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والد محترم کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے NOC نہیں مل رہا اور ان کے پاکستان فوری طور پہ آنے کے امکانات نہیں ہیں، آپ نواز شریف صاحب کی جگہ لینا چاہ رہی ہیں، آپ شاید اس ملک کی دوسری خاتون وزیر اعظم بننے کا بھی خواب دیکھ رہی ہوں گی۔ اللہ کرے کہ آپ کا خواب پورا ہو، لیکن سارے خواب سچے نہیں ہوتے، خواب بالآخر خواب ہی ہوتے ہیں۔ خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ صرف نواز شریف کو مظلوم ثابت کر کے اور عمران خان کو گالیاں نکال کر آپ اس ملک کی پاپولر لیڈر نہیں بن سکتی، اور پچھلے کئی ضمنی انتخابات میں نتائج آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔
اگر مریم نواز صاحبہ آپ اس ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہیں تو اپنے والد جناب نواز شریف صاحب سے اجازت لے اور ان سے پوچھے کہ انہیں پنجاب میں صوبائی وزیر کس نے بنوایا تھا۔ کیا جب وہ سیاست میں آتے ہیں جنرل جیلانی کے توسط سے اور صوبائی وزارت ملتی ہے ان کو، کیا اس میں فوج کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا بے نظیر کی حکومتیں تبدیل کر کے نواز شریف کو اقتدار میں لانے میں فوج کا ہاتھ نہیں رہا تھا؟ اگر فوج کو غیر جانبدار بنانا ہے، جیسا کہ فوجی ترجمان حال ہی میں کچھ مہینے پہلے اعلان کر چکے ہیں اور اب بھی کہا جا رہا ہے، جنرل فیاض حمید صاحب جو ہے انہوں نے بھی جواب دیا ہے مریم نواز صاحبہ کے الزام کا، اور ان کا جواب بھی جو ہے وہ غور طلب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب وہ الزام لگا رہی ہیں جنرل فیاض حمید پھر وہ میجر جنرل تھے، یہ وہ خود کہتے ہیں۔ میجر جنرل، ایک میجر جنرل یا آئی ایس آئی کا جو سربراہ ہے وہ کیا آرمی چیف سے بالاتر ہوتا ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے، وہ جو الزامات آپ نے جنرل فیاض حمید پہ لگائے ہیں، کیا ان میں جنرل باجوہ صاحب جو ہے ان کو بری الزمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے والد کو بھی صوبائی وزارت جو ہے فوج نے دلوائی تھی، آپ کے والد کو بھی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ فوج کی آشیرواد سے ملی تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت دوسرے نمبر پہ پاپولر ترین جو جماعت ہے وہ نواز لیگ ہے۔ نواز شریف کا ایک وسیع حلقہ ہے، اس کے ووٹر جو ہیں نون لیگ کے، نواز شریف کے، ان کی تعداد معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو ان سب باتوں کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنے دیا جائے تو مریم نواز صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے والد محترم وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو زبان آج کل آپ استعمال کر رہی ہیں۔ فوج آج بھی، اسٹیبلشمنٹ آج بھی طاقتور ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن سارے راستے اسی گیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو ایک فوج کے ڈسپلن کی بات بتاتا ہوں کہ فوج اپنے کسی بھی ریٹائرڈ جرنیل ہو یا کوئی دوسرا اعلیٰ افسر ہو یا ادنیٰ افسر ہو، ریٹائرڈ ہو، جب مرضی ریٹائرڈ ہو گیا ہو، جیسے جنرل پرویز مشرف کو کیسے بچایا گیا، جنرل باجوہ صاحب کو کیسے بچایا گیا، جنرل ضیاء الحق جو ہے ان کا چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی سازش ہوئی، اور ان کے طیارے کا حادثہ کوئی عام حادثہ نہیں تھا، یہ ایک عالمی سازش تھی۔ تو فوج آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور یہ پاکستان کے عوام جو جد و جہد کرتے رہے، ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں، پرویز مشرف کے مارشاء اللہ میں بے شمار قربانیاں دی گئیں، بے شمار جانیں انسانی جانیں رائگاں ہوئیں، یہ ساری قربانیاں جو ہیں یہ ضائع ہو چکی ہیں، کسی قربانی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی عوام دیتے ہیں،
اور عوام جب کسی سیاسی جماعت کو ووٹ دے کر اقتدار میں لاتے ہیں تو وہ سیاسی جماعت اپنا رشتہ عوام سے کاٹ لیتی ہے اور براہ راست فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کا اقتدار اس وقت تک چلے گا جب تک اسے فوج کی آشیرواد حاصل رہے گی۔ اور میں پھر آپ کو جاتے جاتے عرض کروں گا مریم نواز صاحبہ سے کہ اپنے والد صاحب پہ بھی اتنا بھروسہ مت کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ نواز شریف کو اگر پاکستان میں واپس آنے کا موقع ملا، پاکستان میں سیاست کرنے کا موقع ملا، پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کا براہ راست ووٹوں سے موقع ملا، تو وہ فوج کے بارے میں اس طرح کی اب زبان استعمال نہیں کریں گے۔ وہ ان کا غصہ تھا مجھے کیوں نکالا، وہ ایک عارضی غصہ تھا، وہ غصہ چند ماہ کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے آپ کو تو پتہ نہیں اجازت دے دی ہے یا نہیں دی، یا آپ اپنے والد کی پوری مکمل اجازت کے ساتھ یہ مکالمے بول رہی ہیں یا اپنے دبنگ اور بہادر ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ نواز لیگ اور نواز شریف یہ پاکستانی سیاست میں اہم ہے اور اہم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آج کے لیے اجازت، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔